والے، یاسین کے سہرے والے، الم نشرح لک صدرک کے سینے والے، اور ما زاغ البصر کی آنکھوں والے نبی نے فرمایا اے میرے محبوب کے غلاموں، حضور فرما رہے ہیں میرے غلاموں تمہیں دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ ملیں گے، بڑے بڑے جاگیردار ملیں گے، بڑے بڑے جناب فرعون ملیں گے، بڑے بڑے تمہیں نمرود ملیں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ جی ہم بہتر ہیں، ہم اعلیٰ ہیں۔ تو حضور نے فرمایا تم ان کی باتوں پہ نہ آنا، میں مصطفیٰ فرما رہا ہوں اگر دنیا کے اندر تم نے اعلیٰ اور ادنا کا مقام دیکھنا ہے تو میں حضور فرما رہا ہوں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے بھی ہیں اور آگے پڑھاتے بھی ہیں۔ ظاہراً حضور کی اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ ظاہراً اگر کوئی جناب اعلیٰ قسم کا لباس پہنے ہوئے ہو اور وہ اعلیٰ قسم کے عہدے پر فیض ہو اور اس پر جناب اس کے نیچے بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، اس کے پاس ہیرے اور جواہرات ہوں، سونا اور چاندی ہو، اور وہ کہے لیکن اس کے سینے کے اندر قرآن مجید نہ ہو، اس نے قرآن مجید کا دامن نہ پکڑا ہوا ہو، اس نے قرآن کے ساتھ یاری نہ لگائی ہوئی ہو، تو حضور کا یہ فرمان بتلا رہا ہے ایک طرف وہ شخص ہے جس کے پاس جناب ہیرے جواہرات ہیں، اس کے نیچے اعلیٰ قسم کی گاڑیاں ہیں اور اعلیٰ قسم کے اس کے محلات ہیں، اس کی کوٹھیاں ہیں، اس کے بنگلے ہیں، لیکن اس کا دامن قرآن کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، اس کا دامن قرآن کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، اس کا تعلق قرآن کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ اور ادھر ایک شخص ہے جس کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، جس کی جناب کوٹھیاں اور بنگلے نہیں ہیں، جس کے نیچے جناب اعلیٰ قسم کی گاڑیاں نہیں ہیں، جناب اس نے پھٹے ہوئے مصلے پہ بیٹھ کر رب کا قرآن یاد کیا ہے، اس نے پھٹے ہوئے مصلے پہ بیٹھ کر رب کا قرآن یاد کیا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ التحیۃ والسلام کا فرمان یاد کیا ہے۔ تو اب حضور کی بارگاہ میں ان دو گروہوں کا مرتبہ دیکھیے۔ حضور فرماتے ہیں وہ بڑے کوٹھیاں اور بنگلے والا شخص جس نے قرآن کے ساتھ یاری نہیں لگائی ہے، اور ادھر غریب شخص جس کے تن پر پھٹے ہوئے کپڑے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں میں محمد کی بارگاہ میں وہی ادنا شخص جس کے سینے کے اندر قرآن ہے وہی پوری دنیا سے میں بہتر سمجھتا ہوں۔ اس لیے حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ارے کائنات والو سنو تو صحیح، دوستی کا ذرا